آج کل کے حالات کے مطابق شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ اب طلاق دینے سے پہلے جو نکاح ہوا ہے، میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو مہر باندھا جاتا ہے 10,000 روپئے، اور جہیز میں لیا جاتا ہے 90,000 روپئے یا 1,00,000 روپئے سمجھ لیجیے۔ جہیز میں کیا کتنا لیا جا رہا ہے؟ 1,00,000 روپئے، اور مہر میں کتنا ٹھہرا جا رہا ہے؟ 10,000 روپئے۔ اب جب 6 مہینے، 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے، اور وہ بھی جھٹکے والی طلاق، اور میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جھٹکے کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ جھٹکے والی جب طلاق کی جب نوبت آتی ہے، طلاق 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 بول کر ایک ہی جھٹکے میں جب عورت کو اڑا دینے کی جب باری آتی ہے، تو بیوی جا کر میکے میں بیٹھ جاتی ہے، لڑکی میکے میں بیٹھ جاتی ہے، مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں۔ جب کورٹ کچہری کی باری آتی ہے، جب دونوں کی ملاقات پولیس چوکی میں یا کورٹ کچہری میں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو تب وہاں پہ سارے کنڈیشن، سارے شرائط لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ ہم کو دو۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے، شرعی اعتبار سے اگر عورت خلا لے رہی ہے، اور زیادہ تر ایسے مسائل میں زیادہ تر لڑکی کے ماں باپ ہی خلا مانگتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ ہی، کیونکہ بھیجتے تو ہے نہیں، اور وہ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، لڑکے والے بھی کچھ کر نہیں پاتے، تو یہ لوگ خلا مانگتے ہیں۔ خلا مانگتے تو کہتے ہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ دے دو۔ شرعی اعتبار سے انہوں نے لاکھوں کا کیوں نہ روپیہ دیا ہو، وہ لے نہیں سکتے۔ الٹ اگر خلا مانگ رہے ہیں تو جو 10,000 روپیہ یہ انہیں پے کرنا ہے، لڑکی والوں کو 10,000 روپے واپس لوٹانا ہے، تبھی جا کر خلا مکمل ہوگا، اس کے بغیر خلا مکمل نہیں ہوگا۔ یا اللہ کے مسائل، اللہ کے حدود کو تو جانتے نہیں ہیں، نہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اس کے برخلاف حد سے تجاوز کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیا ہمیں دے دو۔ 1,00,000 ہم نے جو دہیج دیا، مثال دے رہے ہیں 1,00,000، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب ہمیں واپس دو۔ یہاں تک کہ ہم نے جتنے برتن دیے، فریج دیے، ٹی وی دیے، کار دیے، موٹر سائیکل دیے، گھر کے ساز و سامان، حیرت ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے کیا بے غیرت ہے، ان کا آدھے زیادہ گھر اسی دہیج کے سامان سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پانی پینے کے لوٹے اور گلاس بھی لڑکی لے کر آتی ہے، تب جا کے پانی پیتا ہے اور کھاتا ہے۔ اب تک مرد کیوں بنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مرد بولتے ہیں ذمہ داری اٹھانے والے کو، گھر کی ساری ذمہ داری عورت لے کے آ رہی ہے، اس کو ایک چمچ بھی ہلانا نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ سارا مال ہمارا واپس کر دو۔ تو شرعی اعتبار سے جتنا بھی مال ہے یہ تو واپس کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، مگر جو 10,000 انہوں نے مہر میں دیا ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے ہم نے مال دیا تھا، دنیاوی اعتبار سے کورٹ کچہری سے 10,00,000 کا بھی اگر دہیج دیا تو واپس لے سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے لڑکی والوں کو ہی مہر جو انہوں نے لیا واپس دینا پڑتا، یعنی کم از کم 10,000، مثال دے رہا ہوں میں، یہ تو دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے، تب جا کے خلا مکمل ہوگا۔ ہاں، اگر لڑکا طلاق دے دے تو جو 10,000 اس نے دیا ہے وہ واپس نہیں لے گا، واپس نہیں لے گا، اور جو 90,000 کا جو ایکسٹرا مال ہے اس کے پاس دہیج کے نام پر، شریعت میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، اس لیے واپس بھی نہیں دے گا، اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، الا یہ کہ دنیاوی اعتبار سے کورٹ کچہری سے چھین لیا جائے۔ شریعت میں دہیج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو لڑکی والوں کو نہ خلا کے معاملے میں ملنے والا ہے نہ طلاق کے معاملے میں ملنے والا ہے۔ تو گویا کہ دہیج دے کر پچھتاؤ مت، لڑکی کو سجنے سنورنے اس کی زندگی گزارنے کے لیے دہیج دے کر پچھتاؤ مت کہ طلاق ہوگی تو بھی نہیں ملنے والا ہے، اور خلا ہوگی تو بھی نہیں ملنے والا ہے۔ طلاق ہوگی تو شریعت نے دہیج کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے شرعی طور پر آپ دولہے والوں پر زور نہیں ڈال سکتے کہ دہیج کا دیا ہوا مال واپس کرو، یہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر خلا ہوتی ہے تو وہ بھلے ہی دہیج کا مال دے یا نہ دے، لڑکی والوں کو مہر کا مال واپس کرنا ہی کرنا ہے، گویا کہ نقصان دونوں طریقے سے لڑکی والوں کا ہے۔ اس لیے کب اگر وہ دہیج دیتے ہیں تو دہیج سے پرہیز کرتے ہیں، جہیز سے پرہیز کرتے ہیں، ڈوری سے پرہیز کرتے ہیں، تو اگر طلاق شوہر دے
لیتا ہے تو جو 10,000 اس نے دیے یا 10 لاکھ اس نے دیے آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کھا کر ہضم کر چکے ہوگے۔ اگر آپ کھلا مانگتے ہیں تو اگر آپ نے 1 روپیہ بھی مہر میں لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، تب جا کے غلام مکمل ہوگا۔ تو حیرت انگیز بات ہے کہ شرعی مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور جہیز کو اور ڈاوری کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی کہ اس کے بغیر آپ نکاح ہی نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت شریعت نے بالکل نہیں رکھی۔